أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى كل من صحبه وتبعه بإحسان بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہمارے یہاں عام طور پر معاشرے میں بعض اوقات والدین اولاد میں ناانصافی کر بیٹھتے ہیں۔ ایک بچے کو یا ایک بچی کو دے دیا، دوسرے بچے کو نہیں دیا، دوسری بچی کو نہیں دیا۔ تو بعض اوقات کسی کی عادتیں پسند ہیں اس کو دے دیا، کسی کی عادتیں ناپسند ہیں اس کو چھوڑ دیا۔ تو ناظرین و سامعین، یاد رکھیں کہ اولاد میں انصاف کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آگے انصاف کرے تو آپ اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کیجیے۔ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2587، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1623 ہے۔ اب ناظرین، یہ حدیث پاک حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ نعمان بن بشیر بھی کہتے ہیں، بشیر، یہ دونوں کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے عطیہ دیا، تو میری والدہ نے کہا کہ اس عطیے پر جب تک اللہ کے رسول کو گواہ نہیں بنائیں گے میں راضی نہیں ہوں گی۔ چنانچہ میرے والد نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو فرمایا کہ یہ جو ہے نا، میں اپنے بیٹے کو کچھ دینا چاہتا ہوں۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی الفاظ ہے کہ خاتون بھی حاضر ہوئیں کہ یا رسول اللہ، میری یہ بیوی ہے، اپنی اولاد کو کچھ دینا چاہتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اور اولاد ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہے۔ تو ان کو بھی یہی دے رہی ہو جو انہیں دے رہی ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ نہیں۔ تو ناظرین و سامعین، نبی علیہ السلام کا جو جواب ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ تو جیتے جی باپ اگر اپنی کسی ایک اولاد کو کچھ دینا چاہے تو ایک کو نہ دے، پھر تمام اولاد کو برابر دے۔ یہی انصاف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو انصاف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ مریم، اور اس کی آیت نمبر ہے 28۔ آیت نمبر 28 مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہیں۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ اسے بغیًا پڑھیں گے، وقف کی صورت میں بغیہ پڑھا جائے گا کہ وقف کی صورت میں دو زبر کی تنوین الف سے چینج ہو جاتی ہے، تو بغیہ پڑھا جائے گا۔ آخر میں علامت وقف اندر 28 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 28 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں دیکھتے ہیں ناظرین۔ یا ایک کلمہ، اختہ دوسرا، ہارونہ تیسرا، ماں چوتھا، کانا پانچواں، ابو چھٹا، پھر اس کے بعد کی ساتواں، امرأ آٹھواں، سوء نواں، واو دسواں، ماں جو ہے ناظرین گزر چکا ہے، کانت 11واں، امو 12واں، اور بغیہ 13واں۔ کل یہاں پر 13 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائے۔ یا اخت،
या अलहदा, उख्ता अलहदा है, मिलाकर पढ़ेंगे या उख्ता। या पर आप देखें खड़ा ज़बर है, ऊपर मद की अलामत, या अलिफ ज़बर या ये भी पढ़ सकते हैं, और ऊपर मद की अलामत ये मद्द मुनफसिल है, मद्द जायज़ भी कहते हैं। मिनिमम इसको 3 से 4 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ना चाहिए, मैक्सिमम इसको 5 से 6 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमें जाना होगा ब्रेक की जानिब। मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन व सामईन, चलते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब। और नाज़रीन, यहाँ पर आप देखें कि हमने ये बताया था आपको कि हर कलमे को अलहदा और फिर मिलाकर पढ़ रहे हैं। तो या अलहदा है, उख्ता अलहदा है, मिलाकर पढ़ेंगे या उख्ता। हारूना, हा खड़ा ज़बर हा और हा अलिफ ज़बर हा, दोनों तरीक़ों से पढ़ा जा सकता है। रॉ पर पेश है, रॉ को पुर करके पढ़ेंगे। वाव मद्दा है तो एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ा जाएगा। हारूना या उख्ता हारूना, माँ काना अबू की इमरा। नाज़रीन, अबू अलहदा की अलहदा मिलाकर पढ़ेंगे, अबू की, और काफ के नीचे ज़ेर है, इससे इमरा के नाज़रीन मीम साकिन के साथ मिलाएंगे, दरमियान में से अलिफ यानी हमज़ा को हज़फ किया जाएगा। अबू किम रॉ, रॉ पर ज़बर है, रॉ को पुर करके पढ़ेंगे। अबू किम रॉ सौ इन, सौ इन में हमज़ा के नीचे 2 ज़ेर की तनवीन है, तनवीन के बाद वाव आ रहा है तो तनवीन को वाव के साथ मिलाकर वाव की आवाज़ को अदा किया जाएगा। यहाँ पर भी यरमलून का कायदा अप्लाई होगा। मा काना अबू किम रॉ सौ इन व मा व मा कानत उम्मु की बग़ियन, यहाँ वक्फ करेंगे तो बग़िया पढ़ेंगे। आइए नाज़रीन, चलते हैं कलिमात की लुग़त और ग्रामर के एतबार से तहक़ीक़ और तर्जुमे की जानिब। सबसे पहले जो आज का सबक है हम वो लिखेंगे, फिर उसमें जो कलिमात हैं, अस्मा अफ़आल हुरूफ कौन से हैं उनकी निशानदही की जाएगी, तहक़ीक़ और तर्जुमा भी अर्ज़ किया जाएगा। क़ुरआन और उर्दू के हवाले से वो कलिमात जो आम तौर पर आप क़ुरआन में पढ़ते हैं, उर्दू में भी यूज़ की जाते हैं, उनकी भी निशानदही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या उख्ता, या उख्ता, हारून, या उख्ता हारून, मा काना अबूकिम रॉ सौइन वमा कानत उम्मुकी बग़िया। नाज़रीन व सामईन, ये आज का सबक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप देखें नाज़रीन के सबसे पहले हम देखते हैं अस्मा कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो इसम पहला जो है उख्ता, ये पहला इसम है। हारूना दूसरा इसम है। अबू तीसरा, की चौथा, इमरा पांचवा, सौइन छठा, उम्मू सातवां, की यहाँ पर नंबर 4 आएगा, बग़िया 8वां। आठ अस्मा हैं। नंबर 1 उख्ता, नंबर 2 हारूना,
نمبر 3 ابو، نمبر 4 کی ضمیر، نمبر 5 امرأہ، نمبر 6 سوئن، نمبر 7 امو، نمبر 8 بغیہ۔ اچھا جی، اب آ جائیں افعال کی جانب۔ پہلا فعل ہے کانا، دوسرا ہے کانت، کانا، نمبر 2 کانت۔ اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین حروف کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے یا، دوسرا ہے ما، تیسرا ہے واو، یہاں نمبر 2 آئے گا۔ تو 3 حروف ہیں، نمبر 1 یا، نمبر 2 ما، نمبر 3 واو۔ ناظرین 8 اسماء، 2 افعال، 3 حروف، تو کل ملا کر 13 کلمات ہیں، کل ملا کر 13 کلمات ہیں۔ سب سے پہلے آ جائیے اسماء کی جانب۔ پہلا اسم ہے اختہ، اختہ، اختن، اختن یا اختن جو بھی ہے، یہ اختہ یا مضاف ہے، اس لیے تا پر زبر ہے، تنوین نہیں ہے۔ اخت کہتے ہیں بہن، اخت کہتے ہیں بہن کو، اور اس کی جمع کیا تھی؟ اخوات، بہنیں، بہت سی بہنیں، ٹھیک ہے۔ تو ناظرین اختن بہن اور اخوات بہنیں، اور اسی طریقے سے تثنیہ 2 بہنیں ہوں گی تو اختان یا اختین 2 بہنیں، اور اخن بھائی، اخوا جمع ہے، اس کا معنی ہے بہنیں، اس کا معنی ہے بھائی، یعنی بہت سے بھائی۔ اس کے بعد ناظرین ہارون، یہ ہارون علیہ السلام کا نام نامی ہے اور بڑا پیارا نام ہے۔ عام طور پر ہمارے یہاں بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جب اولاد کے نام کسی مقرب بندے کی نسبت سے ہوں تو وہ پوری زندگی اس نام کی برکتیں بچے کے ساتھ رہتی ہیں۔ ابو، ناظرین یاد رکھیں کہ ابن کہتے ہیں باپ کو، چونکہ یہاں پر اضافت ہے تو اس لیے واو آ رہا ہے، ورنہ ابن ہوگا۔ تو ابن کہتے ہیں باپ کو، آبا اس کی جمع ہے، تو ابن ایک باپ، آبا بہت سے باپ، یعنی بہت سے باپ تو نہیں ہوتے نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے آبا و اجداد، یعنی دادا کو بھی پھر آبا کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین و سامعین، آبا، آبا و اجداد ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کی، واحد مؤنث حاضر کی ضمیر ہے۔ واحد مؤنث حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کی شکل میں، اور منفصل ہو تو انتی کی شکل میں ہوتی ہے۔ کی یا انتی، اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے۔ اس کے بعد امرأ، امرأ ہو یا امرأن ہو یا امرأن ہو یا امرئن ہو، تو یہاں پر ظاہر ہے کہ عامل جو ہے وہ تقاضا کر رہا ہے کہ امرأ پر آخر میں نصب ہو، تو امرأن کا معنی ہوتا ہے آدمی، امرأن کا معنی ہوتا ہے آدمی۔ سوئن، سوئن اس کا معنی ہے برائی، اس کا معنی ہے برائی یا برا کام۔ پھر اس کے بعد ہے ام کہتے ہیں ماں کو، ام کہتے ہیں ماں۔ امہات اس کی جمع آتی ہے، ایک ماں جو ہے وہ امہات بہت سی مائیں، جیسے قرآن کریم میں ہے نا، النبی اولا بالمؤمنین وازواجہ امہاتہم، کہ ان کی جو ازواج ہیں وہ امت کی مائیں ہیں، ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ تو ماں
امہات مائیں، تو ہم عام طور پر امہات جو ہے یہ اردو میں استعمال کرتے ہیں، امہات المؤمنین ہم کہتے ہیں نا عام طور پر ایمان والوں کی مائیں، تو امہات المؤمنین، امہات یہ عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بغیہ، بغیہ کا معنی ہے بدکار یا بغاوت۔ اس کے بعد آ جائیے ناظرین افعال کی جانب۔ کانا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ تھا یا وہ ہے۔ کانا فعل ناقص ہے، فعل ناقص وہ فعل کے جس میں فعل کی تمام خصوصیات نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی خصوصیات ہوتی ہیں، جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے۔ اس کا معنی وہ تھا یا وہ ہے، ان میں سے کوئی معنی بھی قرینے کے اعتبار سے کر سکتے ہیں۔ کانت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اور یہ بھی فعل ناقصہ ہے، تو ناظرین اس کا معنی وہ تھی یا وہ ہے، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب آ جائیے حروف کی جانب۔ یا حرف ندا ہے، عربی میں وہ حروف کہ جن کے ذریعے کسی کو ندا دی جائے انہیں حروف ندا کہتے ہیں، آواز دی جائے انہیں حروف ندا کہا جاتا ہے، جیسے یا ایہا یہ بھی حرف ندا ہے، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر۔ اسی طریقے سے ایہا یہ بھی حرف ندا ہے، السلام علیکم ایہا النبی، ای یہ بھی حرف ندا ہے، اور اسی طریقے سے یا بھی حرف ندا ہے۔ ناظرین و سامعین یا یاد رکھیں کہ یہ قریب اور بعید دونوں کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اے۔ ماں دونوں مقامات پر، ماں کانا اور ماں کانت دونوں مقامات پر یہ ماں نفی کے لیے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نہیں۔ فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے، نفی کا معنی دیتا ہے۔ واو کا معنی ہے اور۔ ناظرین 13 کلمات ہیں، 8 اسماء 2 افعال 3 حروف، 13 کلمات میں کل 2 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 ابن میں آبا اور میں امہات۔ آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر ناظرین کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ناظرین ملاحظہ فرمائیں۔ یا کھڑا زبر یا الف زبر یا، حمزہ خوا پیش اخ تا زبر تا یا اختا، ہا کھڑا زبر ہا یا ہا الف زبر ہا، را واو پیش رو، نون زبر نا ہارونا، میم الف زبر ما، کاف الف زبر کا، نون زبر نا ما کانا، حمزہ زبر آ، با واو پیش بو، کاف میم زر کم، ابو کم، را زبر را، حمزہ زبر آ، ابو کم را، سین واو زبر سو، حمزہ واو دو زر ایوں، سو ایوں، واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، کاف الف زبر کا، نون تا زبر نت، کانت، حمزہ میم پیش میم پیش مو، کاف زیر کی، امو کی، با زبر با، غین یا زیر غی، یا دو زبر ین، بغین، یہاں وقف کریں گے تو بغیہ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اخت ہارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ یا اخت ہارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ یا اخت ہارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، آپ اسے سماعت فرمائیے، ملاحظہ فرمائیے۔ یا اے، اختہ بہن، ہارونا
ہارون کی، اخت ہارونہ ہارون کی بہن، ماں نہ کانا تھا ابو باپ کی تیرا، امرؤ آدمی سو ان برا، وا اور ماں نہ کانت تھی ماں کی تیری بغیہ بدکار۔ ناظرین و سامعین، یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ بد کردار تھا اور نہ تمہاری ماں بد چلن تھی۔ اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ بد کردار تھا اور نہ تمہاری ماں بد چلن تھی۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ، اور اب انشاءاللہ مزید تفسیر عرض کریں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی تفسیر کی جانب، بلکہ آیت نمبر 20 اور 21 اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم عرض کریں گے۔ آیت نمبر 20 میں رب کریم فرما رہا ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تمہیں پاک صاف ستھرا بیٹا دوں، تو انہوں نے جواباً آیت نمبر 20 پہ عرض کی، فرمایا کہ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ مریم نے کہا کہ میرے یہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں اور نہ میں بدکار ہوں۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا۔ فرمایا کہ فرشتے نے کہا اسی طرح ہوگا، آپ کے رب نے فرمایا ہے یہ مجھ پر آسان ہے تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنا دیں، اور ہاں اس کام کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو بشارت دی کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تمہیں پاکیزہ بیٹا دوں، تو حضرت مریم کو تعجب ہوا رضی اللہ عنہ کہ عادت کے خلاف بغیر نکاح اور بغیر شوہر کے ان کے یہاں بیٹا کیسے ہوگا۔ اس لیے انہوں نے کہا مجھ سے لڑکا کیسے ہوگا، نہ میرا نکاح ہوا ہے نہ کسی بشر نے مجھے مس کیا ہے، یعنی نہ تو میرا نکاح ہوا ہے نہ میں بدکار ہوں، تو کیسے ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اسی طرح ہوگا، آپ کے رب نے فرمایا ہے وہ مجھ پر آسان ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے کذالک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکن۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 47۔ اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جب بھی وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے وہ فرماتا ہے ہو جا، سو وہ کام ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی کام کے کرنے کے لیے مادے یا آلات کی احتیاج نہیں ہے، کسی انسٹرومنٹ کی احتیاج نہیں ہے، اور نہ اس کو کسی کام میں وقت لگتا ہے۔ ادھر کسی کام کا ارادہ کیا، ادھر وہ وجود میں آ گیا، اور اللہ تعالیٰ اس لڑکے کی ولادت کو اپنے وجود اور اپنی قدرت کی نشانی اور اپنی رحمت بنانا چاہتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو جس طرح عام طور پر نکاح کے نتیجے میں اولاد ہوتی ہے، لیکن اگر وہ چاہے تو بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر دے، اور اگر وہ چاہے تو بن ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دے، اور اس کام کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما چکا ہے، اور جس کام کا وہ فیصلہ فرما لے اس کا مٹنا محال ہے، ناممکن ہے۔ تو ناظرین اب آ جائیے آیت نمبر 22 پر۔ یہاں پر فرمایا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، بس مریم کو اس کا حمل ہو گیا اور وہ اس حمل کے ساتھ دور جگہ پر چلی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے حمل کی وجہ بیان فرمائی، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا، سورہ تحریم آیت نمبر 12۔ اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی، سو ہم نے اس کے گریبان میں اپنے پاس سے روح پھونک دی۔ تو ناظرین فرمایا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو
حمل واقع ہو گیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود میں آ گئے۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، سورہ حجر کی آیت نمبر 29، اور میں نے آدم کے پتلے میں اپنے پاس سے روح پھونک دی۔ یہ روح خود اللہ تعالیٰ نے پھونکی تھی اپنی شان کے مطابق، جیسا کہ اس آیت کا ظاہری معنی ہے، یا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا تاکہ میں آپ کو پاکیزہ بیٹا دوں۔ وہاب بن منبہ نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے گریبان میں پھونک ماری اور وہ پھونک ان کے چاک گریبان سے ان کے رحم تک جا پہنچی۔ بہرحال حضرت آدم بھی نفخ روح سے پیدا ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نفخ روح سے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اور یہاں پر ایک تشبیہ بھی دی گئی، سورہ آل عمران آیت نمبر 59۔ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے کہ دونوں نفخ روح سے پیدا کیے گئے۔ حضرت مریم کے حمل اور وضع حمل کی مدت میں کئی اقوال ہیں، اور اس کی مدت زیادہ طویل نہیں تھی، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس وقت حمل ہو گیا تھا، وضع حمل ہو گیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس حمل کے ساتھ دور جگہ پر چلی گئیں۔ حسن بصری نے کہا کہ اس میں 9 گھنٹے لگے، سعید بن جبیر نے کہا کہ اس میں 9 ماہ لگے، حضرت زجاج کہتے ہیں کہ اس میں 8 ماہ لگے، اور کچھ کا خیال ہے کہ اس میں 6 ماہ لگے۔ تو اس میں مختلف اقوال ہیں۔ اور ناظرین، علامہ ثعلبی نے العرائس میں وہب بن منبہ سے نقل کیا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ہوا تو ان دنوں ان کے ساتھ ان کا چچا زاد بھائی یوسف نجار رہتا تھا، اور وہ دونوں اس مسجد میں جاتے تھے جو صہیون پہاڑ کے پاس تھی، اور وہ دونوں اس مسجد کی خدمت کرتے تھے، اور لوگوں کے نزدیک ان دونوں سے زیادہ مسجد کی خدمت اور مسجد میں عبادت کرنے والا کوئی اور نہ تھا۔ سب سے پہلے یوسف کو حضرت مریم کے حمل پر وہ مطلع ہوا، وہ بہت حیران ہوا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کبھی اس سے اوجھل نہیں ہوئی تھی، یہ حمل کیسے ہو گیا؟ بالآخر اس نے حضرت مریم سے کہا کہ مریم یہ بتاؤ کہ کیا بغیر بیج ڈالے فصل اگ سکتی ہے؟ کیا بغیر بارش کے درخت پیدا ہو سکتے ہیں؟ اور کیا بغیر نکاح کے بچہ پیدا ہو سکتا ہے بغیر مرد کے؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے پہلے درخت کو پیدا فرمایا تو کیا اس کو بغیر بیج کے پیدا نہیں فرمایا؟ کیا آدم علیہ السلام کو بغیر مرد کے پیدا نہیں کیا بلکہ بن ماں باپ کے پیدا فرمایا؟ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ جواب دیا تو یوسف کے دل سے شک اور شبہ زائل ہو گیا، اور چونکہ حمل کی وجہ سے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کمزور ہو گئی تھی اور مشقت کے کام نہیں کر سکتی تھی، تو ان کے ذمے جو کام تھے وہ بھی یوسف نجار ان کی مدد کرتا اور باقاعدہ مسجد کے وہ تمام کام سر انجام دیا کرتا۔ پھر اس کے بعد ناظرین سورہ مریم کی آیت نمبر 23 ہے، اس میں کیا فرمایا؟ فناداہا۔ اچھا، اس میں پھر ایک اور بات بھی ہے کہ آیت نمبر 22 میں 22 میں ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا۔ پھر درد ذہ ان کو ایک کھجور کے درخت کی طرف لے گیا، انہوں نے کہا کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ اور پھر اس میں ناظرین یہ بھی ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا تو کیوں کہا؟ جب حضرت مریم کے وضع حمل کا زمانہ قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک بات ڈالی کہ وہ اپنی قوم کے علاقے سے باہر چلی جائیں تاکہ لوگ ان کے بچے کو قتل نہ کر دیں۔ تب یوسف نجار ان کو دراز گوش پر سوار کرا کے ارض مصر لے گئے۔ جب وہ اس شہر میں پہنچ گئے تو وضع حمل کا وقت قریب آ گیا، وہ موسم خزاں تھا اور سردیوں کا زمانہ تھا۔ وہ کھجور کے ایک سوکھے ہوئے درخت کی پناہ میں گئیں اور ان کے پاس ان کے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ اپنے علاقے سے دور جانے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کو حضرت زکریا سے حیا آتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ وضع حمل کا ان کو پتہ نہ چلے۔ اور تیسرا یہ کہ حضرت مریم بنی اسرائیل میں اپنے زہد و تقویٰ کی وجہ سے مشہور تھی، کیونکہ ان کی والدہ نے ان کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی نظر مانی تھی، اور ان کی پرورش کرنے کے لیے کئی انبیاء علیہم السلام خواہش مند تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کی تھی، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے موسمی پھل آتے تھے۔ جب ان کی اس قدر نیک شہرت تھی تو ان کو حیا آئی کہ اگر ان کے یہاں وضع حمل ہو گیا تو لوگوں کو بہت رنج بھی ہوگا اور بہت باتیں بنائیں گے۔ اب ناظرین آگے کیا ہوا اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔
السلام السلام علیکم. علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ جی تاندلے والا سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ بد کردار تھا اور نہ تمہاری ماں بد چلن تھی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سائیوال سے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. جزاک اللہ خیر. چلتے ہیں اسکالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ انکل جی ابرش تاندلے والا سے. سنائیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. ترجمہ: اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ بد کردار تھا اور نہ تمہاری ماں بد چلن تھی. ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کلثوم کراچی سے بات. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. ترجمہ: اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ بد کردار تھا اور نہ تمہاری ماں بد چلن تھی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی کائنات تانزیہ والا سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. ترجمہ: اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ بد کردار تھا اور نہ تمہاری ماں بد چلن تھی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ ساہیوال. سنائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. یہ ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ بد کردار تھا نہ تمہاری ماں بد چلن تھی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ ہینا. جی ہینا. سنائیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ عیشا فیصلہ. جی عیشا نام ہے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. جزاک اللہ خیر. چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ سر پڑھا دیجیے. راول پنڈی سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اخت ہارون. یا اخت ہارون ہارون ما کان ما کان ابوک امرأ
أبوك امرأ سوء سوء وما كانت وما كانت أمك بغيا. أمك بغيا. غین کے نیچے زیر بغیہ. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سے پہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور ناظرین و سامعین، اس پروگرام کو آپ یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کو تو نے جو قرآن